مزاحمتی تحریک نے 20 سال بعد غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ حماس نے غزہ گورننگ باڈی تحلیل کر دی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ کی ایمرجنسی کمیٹی کے سربراہ محمد الفرح نے باضابطہ طور پر استعفیٰ جمع کرا دیا۔ ترجمان کے مطابق اب معاملہ ثالثوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اقدام غزہ میں ٹیکنوکریٹ کمیٹی کا قیام کے لیے ماحول کو مزید ہموار کرنے کی ایک پیش رفت ہے۔ انتظامی اختیارات نیشنل کمیٹی فار دی ایڈمنسٹریشن آف غزہ کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ تہران میں سابق رہبر اعلیٰ علی خامنہ ای کی آخری رسومات میں سرخ جھنڈے اور امریکہ اسرائیل سے انتقام کے نعرے لگ گئے۔ علی خامنہ ای کے تابوت کو کل قم سے نجف منتقل کیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ کے سابق رہنما کے بڑے صاحبزادے مصطفیٰ خامنہ ای، ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف بھی کل نجف جائیں گے اور عراق میں نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ خامنہ ای کے جنازے کے جلوس میں بعض سوگواران نے ٹرمپ اور نتن یاہو مخالف پوسٹرز اور بینرز اٹھائے رکھے۔ تہران میں شہید علی خامنہ ای کے جنازے کے جلوس میں لاکھوں افراد شریک، ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع قرار دیا گیا۔ آزادی اسکوائر پر آیت اللہ علی خامنہ ای کا انگوٹھی پہنے ہاتھ کا دیو قامت مجسمہ نصب کر دیا گیا۔ ایران کا خامنہ ای کی شہادت پر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی ایرانی قیادت کو ختم کرنے کی دھمکی۔ ایرانی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ شواہد اور دستاویزات اکٹھا کرنے کے بعد مقدمہ دائر کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور اس پر باقاعدہ پیش رفت جاری ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کارٹس نے کہا کہ جو بھی ایرانی رہنما اسرائیل کو ختم کرنے کے اقدامات کو فروغ دے گا اسے ختم کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ایران میں ہفتہ سوگ کے باعث امن مذاکرات مؤخر کیے، جبکہ ایران کے پارلیمانی اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر کالیباف نے کہا کہ حال ہی میں امریکہ کے ساتھ دستخط ہونے والی مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد مشکل مگر ممکن ہے، تاہم ایران اور امریکہ کے درمیان اب بھی گہرے اختلافات موجود ہیں۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پرانی تنخواہ پر چلنے کو تیار نہیں، آئینی حقوق دینا پڑیں گے، سینتاس معاہدے پر سمجھوتا نہیں ہوگا، جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی حلف برداری کی تقریب میں خطاب۔ بولے پاکستان میں سیاست جھگڑے اور دشمنی کا دوسرا نام ہے، ایک نئی نسل کشمیر میں بھی اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہتی ہے، ایک گروپ انہیں دوسری سمت لے جانا چاہتا ہے۔ غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی اور اغوا کیس میں اہم پیش رفت، ڈی این اے میچ کر گئے باس ملزم وحید کا کرائم ریکارڈ بھی سامنے آ گیا۔ کیس میں مزید 3 ملزمان 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ایک غیر ملکی خاتون سے مبینہ زیادتی کرنے والے 3 ملزمان کا ڈی این اے میچ کر گیا۔ جن ملزمان کے ڈی این اے میچ ہوئے ان میں ملزم نواز کا نام سر فہرست ہے۔ ملزم وحید زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہے، تاحال جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش نہ کیا جا سکا۔ باس کے خلاف لاہور میں کئی مقدمات درج ہیں۔ کرائم ریکارڈ کے مطابق ملزم 3 مقدمات کا مدعی اور 3 میں گواہ ہے۔ نجی زمین پر ٹیلی کام تنصیبات کے لیے مالک کی اجازت لازمی قرار دے دی گئی۔ وفاقی حکومت نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ترمیمی بل 2026 میں اہم تبدیلی کر دی۔ ترمیم شدہ بل کے مطابق ٹیلی کام کمپنیاں اب کسی بھی نجی ملکیت بشمول گھروں، دکانوں، خالی پلاٹس اور زرعی زمین پر زیر زمین یا فضائی کیبل بچھانے یا ٹیلی کام آلات نصب کرنے سے پہلے مالک کی واضح اجازت حاصل کرنے کی پابند ہوں گی۔ وفاقی وزیر برائے آئی ٹی شزا فاطمہ خواجہ نے کہا کہ ٹیلی کام بل سے کسی کی ذاتی زمین اور جائیداد پر زبردستی قبضہ نہیں ہوگا۔ عوامی مفاد میں زمین لینا ریاست کا اختیار ہے۔ حکومت جائیداد کے مالک کی مرضی کے بغیر بھی جائیداد زبردستی لے سکتی ہے، لیکن یہ حکومتی اختیار مطلق نہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے ثوابی اراضی معاوضہ کیس میں خیبر پختونخوا حکومت کی تمام اپیلیں مسترد کر دیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں مزید کہا کہ آرٹیکل 24 کے تحت کسی بھی شخص کو قانون کے مطابق عمل درآمد کے علاوہ اس کی جائیداد سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ جائیداد کے مالک کو سونے کے بدلے سونا دیا جائے، نہ کہ سونے کے بدلے تانبا تھما دیا جائے۔ نجکاری کے بعد پی آئی اے پہلے ہی سال منافع بخش ادارہ بن جائے گا۔ معروف کاروباری شخصیت عارف حبیب کا دعویٰ۔ پی آئی اے کو حال ہی میں خریدنے والے کنسورشیم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ آئندہ 5 برسوں میں طیاروں کی تعداد 3 گنا سے زائد بڑھائی جائے گی۔ صرف ان روٹس پر پروازیں چلائیں گے جو منافع بخش ہوں گے، کسی روٹ کو ڈونیشن کی بنیاد پر نہیں چلایا جائے گا۔ پنجاب بھر میں پلاسٹک بیگز پر اضافی رقم چارج کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ڈی جی ادارہ تحفظ ماحولیات کے مطابق صوبہ بھر میں 6 ستمبر 2026 کے بعد سے کوئی بھی کاروباری مرکز، سٹور یا دکان صارفین سے پلاسٹک بیگ کی مد میں اضافی پیسے چارج نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی دکاندار یا برانڈ 6 ستمبر کے بعد پلاسٹک شاپنگ بیگ کی رقم چارج کرے تو شہری فوری طور پر ہیلپ لائن 1373 پر کال کر کے شکایت درج کروائیں۔
پاکستانی کرکٹ لیجنڈ وسیم اکرم کے انتقال کی خبروں کی حقیقت سامنے آ گئی۔ وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرہ اکرم نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز کی سختی سے تردید کر دی۔ افواہوں کا جواب دیتے ہوئے شنیرہ اکرم نے سوشل میڈیا پر ایک نئی ویڈیو شیئر کی جس میں وسیم اکرم جم میں ورزش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شنیرہ اکرم نے ویڈیو کے ساتھ لکھا کہ یہ ریکارڈنگ میں نے سوشل میڈیا پر پھیلنے والی جعلی خبروں اور AI ویڈیوز کے جواب میں شیئر کی۔ وسیم اکرم نے خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو آج کل کے دور میں فیک نیوز کا نہیں پتا تو ہم 60 سال کے بابے کس کھیت کی مولی ہیں۔ گلوکار عاطف اسلم کی کیفے میں نماز ادا کرتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو گئی۔ وائرل ویڈیو کے مطابق عاطف اسلم اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کیفے میں موجود تھے جہاں انہوں نے کھانے کے دوران وقفہ لے کر کیفے کے ایک کونے میں نماز ادا کی۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد مداحوں نے عاطف اسلم کے اس عمل کو سراہتے ہوئے ان کی مذہبی وابستگی اور نماز کو ترجیح دینے کی تعریف کی۔ فیفا ورلڈ کپ میں حیران کن اپ سیٹ، بڑے پلیئرز نے کیریئر ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ناروے نے 5 بار کی عالمی چیمپئن برازیل کو 2-1 سے شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ شکست کے بعد برازیل کے سٹار کھلاڑی نیمار کا ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ پرتگال کے سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے بھی ورلڈ کپ کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ انگلینڈ کی ٹیم میکسیکو کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر ایونٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ دوسری جانب ٹیموں کی ناکامی کے بعد گھانا اور اردن کے ہیڈ کوچ مستعفی ہو گئے۔